اگر زندگی میں کبھی کوئی پریشانی اور تکلیف آئے، مومنوں سب سے پہلے پڑھا کرو الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی نقصان ہو گیا، تکلیف پریشانی آ گئی ہے یا موت ہو گئی ہے، تو سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو۔ اکثر انسان ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب ان کی وفات ہوئی نبی علیہ السلام کی گود میں، آپ نے یہی پڑھا تھا، یہ کہا تھا کہ ابراہیم تیرے جانے کی وجہ سے بڑی ایک جدائی اور بڑی تکلیف اور پریشانی اور دل میں غم ہے، لیکن میں اللہ کا نبی محمد اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ اللہ ناراض ہو جائے، یہ میں نے نہیں کہا۔ یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ جانے والا تو چلا گیا، بعد والے لوگ جو ہیں یہ اس قسم کے الفاظ کہہ کے اللہ کو مزید ناراض کر لیتے ہیں اور اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر غصے میں آ جاتا ہے۔ اور اس موقع پہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ واولئک هم المہتدون۔ فرمایا اس موقع پہ جو تکلیف پریشانی کے موقع پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ انسان غلط سلط باتیں کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور انا للہ کا مطلب یہی ہے، انا للہ، بھائی یہ دنیا سے اگر چلا گیا، ہم بھی تو اللہ کی ملکیت ہیں، ہم بھی تو، ہمارا مالک اور خالق بھی تو اللہ ہی ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ایک وقت آنا ہے کہ ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ آج میں لوگوں کے اوپر انا للہ پڑھ رہا ہوں، ایک وقت آنا ہے لوگوں نے میرے اوپر کہنا ہے فلاں فوت ہو گیا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ آپ کے ایک صحابی تھے حضرت ابو سلمہ، یہ وفات پا گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر، یہ بڑا نوجوان، بڑا ہی نیک اور پارسا صحابی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے گھر میں گئے تو وہ ابھی تازہ ہی بالکل مسجد کے قریب ہی ان کا گھر تھا، یہ ابھی فوت ہی ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا، گھر والے پریشان تو تھے ہی بڑے، آپ نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں جو تھی نا آسمان کی طرف لگی ہوئی، وہ جو فوت ہونے والے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب سے پہلے یہ بات فرمائی، یہ جو اس کی آنکھیں تم دیکھ رہے ہو ایسے اوپر، ہم جسے کہتے ہیں تارے لگ گئی آنکھیں، فرمایا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کی روح ایسے نکلنی شروع ہوتی ہے، سب سے آخر میں یہ روح اوپر سے یہ انسان کے پاؤں کی طرف سے شروع ہو کے انسان کے سر سے آخری روح کھینچ کے جائے، اور جب یہ روح اوپر نکلتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں کہ یہ روح کہاں جاتی ہے، یہ اس وجہ سے آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دونوں آنکھیں جو تھیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بند کی۔ کیا قسمت والے تھے ابو سلمہ، دنیا سے تو سب نہیں چلے جانا ہے، کیا قسمت والے تھے جن کی آنکھیں بند محمد کریم نے کی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آنکھیں بند اس کی جائیں، آرام سے اس کی آنکھیں جب تھوڑی دیر کے لیے آپ ہاتھ رکھیں گے آنکھیں بند ہو جائیں گی اس کی۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھے، جو آدمی، جو مرد یا عورت یا بڑا یا کوئی بھی انسان من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا، تیسرا کام یہ کرنا ہے
اپنے آپ کو اوپر ضبط جو ہے یہ رکھنا ہے، چیخنا چلانا اور ایسی گفتگو کرنا جیسے دور جاہلیت کے لوگ کرتے تھے تم نہ کرنا۔ فرمایا جو اس قسم کی حرکتیں کرے گا فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم نے اس سے تعلق توڑ دیا ہے۔ جو آدمی پیٹنا شروع کر دے، جو آدمی اپنے آپ کو مارنا شروع کر دے، جو آدمی اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دے اور جاہلیت کی گفتگو کرے، اس کا محمد الرسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے عرب لوگ جو تھے نا، یہ باقاعدہ طور پہ عرب میں جس طرح آج کل نہیں مختلف قسم کی ٹولیاں ہوتی کام کرنے والے، فلاں کام کرنا ہے فلاں پلمبر کو بلاؤ، فلاں دکان فلاں کی بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، بجلی کا فلاں سے کراؤ، ایسے کام کرتی ہیں جس طرح لوگ۔ عرب میں باقاعدہ طور پہ عورتوں کا ایک گروہ تھا مکہ شریف میں، یہ کسی کے گھر میں کوئی موت ہو جاتی، یہ آپس میں اپنے گھروں میں بیٹھی ہنستی کھیلتی ہوتی تھیں۔ اچانک کسی نے کہا ہمارا بندہ فوت فلاں ہو گیا ہے، آپ ہمارے گھر میں آئے، کرائے پہ لے کے آتے تھے ان کو۔ تو ابھی یہ گھر میں ہنستی کھیلتی مسکراتی یہ ایسے ہوتا، ابھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کرائے پہ وہ عورتیں آتیں اور آ کے اتنا روتیں اور اتنا چلاتی اور ایسے ایسے اشعار پڑھتیں، ایسی ایسی گفتگو کرتیں کہ سننے والے ان کے دل پارا پارا ہو جایا کرتے تھے، اتنا یہ چلاتی تھیں یہ عورتیں۔ اور اس کے بعد میت کو اٹھاتے، یہ اپنے پیسے کھڑے کر کے جیب میں ڈال کے چلو اپنے گھروں میں چلی جاتی تھی باقاعدہ۔ اور یہ اس قسم کی گفتگو عورتیں کیا کرتی تھیں کہ یہ گھر میں چلا گیا ہے، یہ نہیں گیا، گھر میں قیامت ہی آ گئی ہے، یہ چلا گیا، سب کچھ ہی ختم ہو گیا ہے۔ حالانکہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اللہ کی قسم قیامت تو نہیں آئی، وہ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں وہ؟ جب یہ اس نے کہا سب کچھ ختم ہو گیا، کیا یہ جھوٹ نہیں؟ کیا ارد گرد بیٹھنے والے بندے زندہ نہیں؟ بچے بڑے سب زندہ نہیں؟ کیا مکانات قائم نہیں؟ سواریاں ان کی ٹھیک نہیں؟ دنیا کا کاروبار چل نہیں رہا؟ یہ کیا ہو گیا کہ لوگ جی سب کچھ ہی ختم ہو گیا؟ اس قسم کی گفتگو اس کو کہتے ہیں جاہلیت کے دور کی گفتگو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس قسم کی گفتگو کہے گا وہ سمجھ لیں اس کا محمد الرسول اللہ سے تعلق جو ہے یہ ختم ہو گیا۔ عرب کے اندر پھر ایسی بھی عورتیں، کئی پارٹیاں ایسی بھی تھیں جو سیاپا کرتی تھی عورتوں کا مردوں کا مرنے والوں کا۔ اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں سیاپا کیا ہوتا ہے، ہم بھی کئی دفعہ لفظ بول دیتے ہیں اور کی سیاپا پہ گیا ہے، اور کئی گھر میں عورتیں بھی معمولی بات پہ کہتی ہیں یہ کیا سیاپا ہمیں ڈال، انہیں پتہ نہیں سیاپا کیا ہوتا ہے۔ سیاپا یہ ہوتا ہے، عرب کے لوگ جو تھے یہ میت کو درمیان میں رکھتے، وہ پارٹی جو باہر سے آتی تھی نا پیسے لے کے، میت کو درمیان میں رکھ کے آدھی ادھر کھڑی ہو جاتی آدھی ادھر کھڑی ہو جاتی۔ ایک دفعہ یہ لمبے لمبے بین ڈالتی، یہ بین ختم ہو جاتا، پھر ادھر کی یہ بین ڈالتی، پھر ادھر کی یہ بین ڈالتی، پھر ادھر کی یہ بین، واری طور پہ یہ بین ڈالتی تھی۔ کوئی کچھ کہتی کچھ نہیں بچا، کوئی یہ کہتی دنیا ہی ختم ہو گئی، کوئی کچھ کہتی روٹی کہاں سے اب ہم کھائیں گے، سانس جو یہ باری اس کو کہتے ہیں میت کو درمیان میں رکھ کے اس قسم کی گفتگو کا نام ہے سیاپا۔ اکثر ہم میں سے لوگوں کو پتہ نہیں یہ ہوتا ہے، تو اس کو سیاپا کہ یہ سیاپا جو ہے شریعت میں یہ بھی اس کو حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ اور ایسے ہی اپنے وجود کو مارنا اور پٹنا، ہمارے ہاں تو کئی ہمارے جو گاؤں ہیں وہاں، شہروں کے لوگ تو پھر بھی کچھ اب پڑھ گئے اللہ کے فضل سے، گاؤں میں تو باقاعدہ طور پہ یہ تانے ملتے ہیں، دیکھیں اس کو سورا مرا ہے ایک دفعہ نہیں پٹی، یہ سورے کے پہلے ہی خلاف تھی، ہمیں پتا تھا یہ بہو جو نو ہے نا ان کی یہ ٹھیک نہیں، یہ سورے سے نفرت کرتی تھی، یہ تیرا سورا مر گیا ایک دفعہ تے پٹ لے۔ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں لوگ، کسی بھی لحاظ سے یہ گفتگو کرنا اور یہ پیٹنا اس قسم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی انسان من ضرب الخدود، جو پیٹے گا اپنے آپ کو مارے گا، ہاتھ مارے گا، واشق الجیوب،
اور کپڑے پھاڑے گا اپنے، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَيْسَ مِنَّا، اور فرمایا جاہلیت کے دور کی جیسی گفتگو کرے گی نا، او میرا ککھ نہیں بچیا۔ فرمایا یہ سمجھ لے کہ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ کئی لحاظ سے یہ بات ٹھیک بھی ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہہ دی جو میرے ساتھ تیرا تعلق ٹوٹ گیا، تو اس کا تو ککھ بچا ہی نہیں واقعی، اس لحاظ سے تو اس کا کچھ نہیں بچا، لیکن دنیا کے لحاظ سے اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے پاس ہی ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاس بیٹھ کے جو بیٹھنے والے ہیں یا اس وقت وہ ایسی گفتگو نہ کریں جس سے کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ آپ نے فرمایا یہ بات ہر بندہ اس بات کو یاد رکھے۔ فرمایا اس وقت بات کرنے والے جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا، مثال کے ختم ہو گیا، مر گئے، ختم ہو گیا، ان کا ککھ بچا نہیں، بس گھر تباہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا لوگ باتیں کرتے ہیں اور اس وقت فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ، فرمایا لوگ کہتے ہیں نا یہ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، اللہ کے فرشتے اس وقت کہتے ہیں آمین، یا اللہ ان کا کاری دے اس کا۔ کہتی ہیں لوگ اس قسم کی گفتگو، ککھ نہیں بچا، فرشتے کہتے ہیں اللہ آمین، ان کا ختم ہی کر دے سب کچھ۔ اس لیے آپ فرمایا یاد رکھنا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ، اس وقت تم جو گفتگو کرتے ہو فرشتے اس کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے بات سنائی کہ عربی میں وہ ادھر تھا، یہ مکہ میں تھا، تو وہاں نا ایک قبیلے کے ایک آدمی آیا، اس نے آ کے کہا، کہنے لگا رات کو میرے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ میں والد صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، میں حیران ہو گیا، والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، یہ کہہ رہے الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں صاحب اس نے یہ کہا، میں نے کہا تمہیں نہیں پتا، اس نے ٹھیک کہا تھا، انسان کو یہ اللہ سب تعریفیں تیری ہیں، تیری ذات میں کوئی نقص نہیں، وہ بندے ہی ہیں جو آتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں۔ اس نے سچ کہا تھا۔ اور یہ ہماری جو امت ہے، اس امت کے جو نام ہیں، یہ خیر امت ہے، یہ امت وسط ہے، ایسے جو نام ہیں ان کے ناموں میں سے ایک نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا نام ہے حمادون، یہ امت ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرنے والی ہے۔ اگر کچھ مل گیا کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ تیری تعریف ہے، حمد تیرے لیے ہے۔ اگر نہیں ملا اللہ تیرا شکر ہے، اگر تو نے نہیں دیا اس میں کوئی خیر ہی ہوگی ضرور تیری طرف سے۔ اس امت کا نام امت حمادون ہے، ہر حال میں یہ اللہ کی تعریف کرنے والی ہے۔ پھر اگر انسان کسی کے ساتھ تعزیت کرے، شریعت نے جو الفاظ بتائے ہیں، عام طور پہ ہمارے ہاں ایک مشہور ہے، ایک ہی لفظ بڑوں سے سنتے ہیں، اچھا جی اللہ کا حکم، بس یہ کہ اللہ کا تو حکم ہے۔ تعزیت کا مطلب ہوتا ہے تسلی دینا کسی کو، آپ نے اس کو کیا تسلی دی؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ آپ کی ایک نواسی فوت ہو گئی یا نواسا تھا، تو آپ نے اپنی بیٹی کے لیے جو تعزیت کے الفاظ کہے تھے حدیث کے اندر جو ہیں وہ یہ ہیں، آپ نے اس کو کہا ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب۔ میں ان للہ ما اخذ، بیٹا یہ جو دنیا سے بچہ تیرا چلا گیا ہے یہ اللہ کا ہی تھا، تیرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہی مال تھا، یہ اللہ کی ملکیت تھی، پتر یہ اللہ کا ہی تھا، اللہ اس کو وَلَهُ مَا آتَا، اے بیٹے جو دنیا میں باقی بھی نظر آ رہا ہے یہ بھی اللہ کا ہے، اللہ جب چاہتا ہے واری واری اس کو بلا لیتا ہے۔ فَلْتَصْبِرْ، اور ہر چیز کا وَكُلُّ شَيْءٍ بِأَجَلٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یاد رکھو ہر چیز کا ایک وقت ہے، یہ وقت آئے گی چلی جائے گی ختم ہو جائے گی۔ اے میرے پتر فَلْتَصْبِرْ، صبر کرو، وَلْتَحْتَسِبْ، اور انشاءاللہ اللہ کی طرف سے تمہیں اجر عطا کیا جائے گا۔ یہ ہے طریقہ گفتگو۔ اے بھائی